صلحاء نے دل کی 90 بیماریاں لکھی ہیں کہ اس دل کے اندر 90 بیماریاں ہیں، پھر ان کو سمیٹ کر فرمایا کہ اس کا نچوڑ 4 چیزیں ہیں۔ جس بندے کے دل کے اندر لمبی لمبی امیدیں پیدا ہو جائے یہ دل سخت دل بن جاتا ہے۔ جس دل کے اندر عبادات کو ٹرکھانے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جلدی سے جان چھڑاؤ اس نماز سے اور جلدی سے جان چھڑاؤ فلانی عبادت سے، وہ دل سخت بن جاتا ہے۔ اور جس دل کے اندر یہ حسد پیدا ہو جائے وہ دل سخت بن جاتا ہے، اور جس دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے وہ دل سخت بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَىٰ، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اے اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا ہی نہیں ہے۔ قارون کا خزانہ مل جائے وہ بھی کم، ساری دنیا کا مال مل جائے وہ بھی کم، بوڑھا ہو جائے بندہ پھر بھی اپنی صرف اسی فکر کے اندر کہ اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، کہیں جا کر یہ رکتا نہیں ہے، اس کی حرص ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی، قبر میں پہنچنے والا ہے پھر بھی اس کو اور مال چاہیے۔ یہ ایسا نفس من نفس لا تشبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ پرانے زمانے کے اندر صلحاء کی عادت ہوتی تھی، سفید بال آنا شروع ہو گئے تو ایک طرف کو بیٹھ گئے کہ اب ہماری قبر قریب آ گئی ہے، اب اس کے لیے تیاری کرنی ہے، بہت دنیا کمالی، کیا کرنا ہے دنیا کے پیچھے پڑھ کر، ایسی قناعت پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعُوذُ بِكَ مِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اے اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جس کی حرص ختم ہی نہیں ہوتی، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، حرام پر حرام بندہ کماتا چلا جاتا ہے، اکٹھا کرنے کے لیے جیبیں کاٹتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، قبر کے قریب پہنچ گیا ہے، پھر بھی اس کو اور چاہیے اور چاہیے۔ ایسے نفس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اور اے اللہ ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں جو ہمارے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ بندہ ہاتھ اٹھا کر یا رب کہہ کر دعائیں مانگتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ تم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہوں گے لمبا سفر کر کے بیت اللہ تک پہنچیں گے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یا رب کہیں گے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لہ، اس لیے کہ جو کپڑے پہن کر گئے ہیں وہ حرام کے ہیں، جو خرچ کر کے گئے ہیں وہ حرام ہے، جو کھا کر پیٹ میں لے کر گئے ہیں وہ حرام ہے۔ اللہ کیوں ایسے بندوں کی دعا قبول کرے؟ رسول پاک علیہ السلام نے وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اے اللہ ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ سنا نہیں کرتے۔ ایک مسلمان یا رب کہتا ہے، اللہ لبیک کہہ کر خطاب کرتے ہیں، میرے بندے میں حاضر ہوں، لیکن ہم کہاں ہیں وہ مسلمان؟ ہم کیوں اتنے دور چلے گئے کہ ہماری آواز اوپر نہیں پہنچتی؟ ہم نے کیوں ایسی زندگی برباد کر لی کہ اللہ ہماری سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے؟ ہم نے کیوں اپنی لائنیں ایسی بگاڑ دیں کہ اللہ پاک ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اے اللہ ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ سنا نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ، اللہ سے پناہ مانگو۔ باب الاستعاذہ پورا ایک باب ہے، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور کیسے اہتمام سے پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بچانے کے لیے کتنی کوشش فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت پناہ مانگو، تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسی مصیبتوں کے پہاڑ نہ گرا دے، ایسی مصیبتیں ہمارے اوپر نہ آ جائیں جس مصیبت کے اندر بندہ صبر بھی نہ کر سکے اور وہ بندہ موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگ جائے۔ بعض دفعہ مصیبتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے جینا نہیں ہے، مجھے خودکشی میں نے کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے۔ وہ رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی آخرت کو نہیں سوچتا، اس کے سامنے قبر نہیں ہوتی، دنیا اتنی بڑی مصیبت بن کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ پناہ مانگو من جہد البلاء ودرک الشقاء، پناہ مانگو کہ کہیں بدبختیاں تمہارا مقدر نہ بن جائیں۔
اس لیے کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ پاک کی ایک کتاب ہے، اللہ اس میں لکھتے بھی رہتے ہیں، مٹاتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر آپ نے مجھے ان کنت کتبتنی سعیدا، اے اللہ اگر آپ نے مجھے سعید لکھ دیا ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، مجھے سعادت مند ہی رہنے دیجئے، وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا فَامْحُهُ، اے اللہ اگر آپ نے مجھے بدبخت لکھ دیا ہے مٹا دیجئے، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، آپ کی قدرت میں ہے، جو چاہتے ہیں آپ لکھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ مٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگا کرو، پناہ مانگتے رہا کرو، من جہد البلا و ترک الشقاء، کہیں بدبختیاں غالب نہ آ جائیں۔ بندہ سمجھتا رہے میں بڑا نیک ہوں، نمازی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میں نے بڑے صدقے خیرات کیے ہیں، میں نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں، میں نے بڑی بیوہ، وہاں کوئی عبادت بھی قبول نہ ہو، کوئی نیکی وہاں نہ پہنچتی ہو، اور کہیں ایسے گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مہر لگا دی جائے اور بدبختی غالب آ جائے، وَدَرْكِ الشَّقَاء وَسُوءِ الْقَضَاء، کہیں اللہ فیصلے بدل نہ دیں، من وَدَرْكِ الشَّقَاء وَسُوءِ الْقَضَاء وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء، فرمایا پناہ مانگو دشمنوں کی ہنسی سے۔ دشمنوں کی ہنسی، سب سے بڑا مسلمان کا دشمن شیطان ہے۔ جب ایک شیطان ساری زندگی محنت کرتا ہے لیکن جب نزع کا وقت آتا ہے تو پورا زور خرچ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے آج اگر یہ کفر پر مر گیا تو میری ساری محنت کامیاب ہو گئی، آج اگر یہ ایمان پر مر گیا میری ساری محنت عقارت چلی گئی، اس کو پتہ ہے، سارا زور خرچ کر دیتا ہے نزع کے وقت میں۔ ایسے وقت کے اندر اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کلمہ کفر زبان سے کہلوا دیتا ہے، ایسے وقت کے اندر موت، مرتے ہوئے بھی موت سامنے نہیں آتی۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت بھی دنیا کی فکر، مرتے وقت بھی میری زمین فلاں کو دے دینا، مرتے وقت بھی کوئی دنیا کا جھگڑا اپنے ساتھ لے کر مرتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی بالکل اخیر کے اندر، میں نے اپنے سامنے 100 بندوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اور 100 بندوں میں سے 97 آدمی ایسے تھے جو بغیر کلمے کے گئے، صرف 3 بندے کلمہ پڑھ کر گئے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، اور اکثر کئیوں کو ایسا ہوا کہ بالکل آخری سانس ہے اور گانا گاتے ہوئے مر گیا۔ کوئی ایسا ہے کہ آخری سانس ہے اور یہ کہہ کر مرا کہ دیکھو فلاں 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 میرے جنازے میں نہ آئے۔ لا حول ولا قوت، اللہ پاک جس صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں یہ بندہ مرتے ہوئے بھی قطع رحمی کر کے مرتا ہے۔ دیکھو فلاں آدمی کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، دیکھو فلاں کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرنا، ایسے گناہ کی باتیں کرتے ہوئے مر گیا۔ وشماتۃ الاعداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمن کی ہنسی سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے اور جب مرتے وقت کامیاب ہو جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا فنے خام بنتا تھا تو کہ میں بڑا مسلمان ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، کہاں گئی تیری نمازیں، کہاں گیا تیرا دین اور کہاں گیا تیرا اسلام۔ اللہ پاک بعض گناہوں کی وجہ سے مرتے وقت ایمان کو سلب کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے ہمیں، ہماری مثال ایسے ہے سمندر کے پاس بیٹھے ہیں اور پھر بھی پیاسے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی، ہمارے پاس توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس کے لیے کوئی وقت فارغ کریں۔ کتنی بڑی بڑی خیریں اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، کتنی بڑی بڑی برائیوں سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، لیکن ہمارے پاس فرصت ہو تو ہم ان کو یاد کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ افشاہا۔ اے اللہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو دوست مکار قسم کا ہو۔ کوئی کمی نہیں ہے آج کے زمانے میں ایسے دوستوں کی، جس دوست کی عادت یہ ہو کہ میری ہزاروں نیکیاں اور خوبیاں تو وہ دفن کر دے اور میری چھوٹی سی برائی کا اشتہار بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوست سے پناہ مانگی۔ اگر ہم بھی کسی کے ساتھ دوستی کے دعوے دار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کے دوست ہیں، دوست آں باشد کے گیرت دست دوست اس کو کہتے ہیں جو دوست دوسرے دوست کو گرتے ہوئے تھام لے، اس کا نقصان نہ ہونے دے،
اس کو آخرت میں اس کو نقصان سے بچا لے، دنیا کے نقصان سے اس کو بچا لے، یہ دوست ہے۔ اگر وہ دوست ایسا نہیں ہے، اگر وہ دوست ہے لیکن وہ جہنم کا سبب بن رہا ہے، اگر وہ دوست ہے اور جہنم میں لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ حقیقتاً دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوستوں سے پناہ مانگی۔ ایک اور روایت کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں کہ آپ اپنی کوئی نعمت مجھے دے کر واپس لے لیں۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے، اللہ کبھی بھی نعمت دے کر خود واپس نہیں لیا کرتے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ واپس کب ہوتی ہے؟ واپس اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اس نعمت کی بے قدری کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک، چونکہ میں نے نعمت دی تھی، تمہیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے ہم واپس لے لیتے ہیں۔ ورنہ اللہ پاک جس بندے کو جو بھی نعمت دیتے ہیں وہ اس ارادے کے ساتھ دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ اللہ پاک وہ نعمت دیتے ہیں کہ میں نے یہ نعمت اپنے بندے سے واپس نہیں لینی ہے۔ وہ نعمت ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں، خواہ وہ دنیاوی نعمت ہو یا وہ آخرت کی نعمت ہو، خواہ وہ ایمان کی نعمت ہو، اعمال صالحہ کی توفیق کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت اللہ پاک دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں۔ بندہ بے قدری کرتا ہے تو واپس لے لی جاتی ہے، خود سے اللہ پاک واپس نہیں لیا کرتے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اعمال صالحہ کی توفیق کا مل جانا ہے، سب سے بڑی نعمت رزق حلال ہے۔ یہ ساری وہ نعمتیں، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے تیری نعمت کی بے قدری ہو جائے اور آپ دی ہوئی نعمت مجھ سے واپس لے لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور اے اللہ جو عافیت اور جو سہولت، جو چلنے کی طاقت، جو دیکھنے کی طاقت، جو سوچنے کی طاقت، یہ جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں، کہیں یہ نعمتوں کو بھی بدل نہ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو میری ٹانگ ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ پھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دماغ خراب ہو جائے، میں سوچنے سمجھنے سے معذور ہو جاؤں۔ اے اللہ حفاظت فرما، ان مصیبتوں سے میری حفاظت فرما۔ جو نعمت آپ مجھے دے چکے ہیں اس کی بے قدری مجھ سے نہ ہو، جو عافیت آپ مجھے دے چکے ہیں اس کی قدر کرتا رہوں، وہ عافیت میرے پاس رہے۔ وفجاءت نقمتک، اچانک اے اللہ اپنی پکڑ میرے اوپر مسلط نہ فرما۔ وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اور اے اللہ پناہ مانگتا ہوں تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجز ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ عاجز ہو جانا یہ ہے کہ ایک آدمی نیکی کی نیت کرے لیکن کر ہی نہ سکے، ارادہ ہے بیت اللہ جاؤں لیکن بستر پر پڑا ہوا جا ہی نہیں سکتا، ارادہ ہے حج کے لیے جاؤں لیکن ہمت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بیمار اتنا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، ارادہ ہے کہ صدقہ خیرات کروں لیکن پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خیروں کے لیے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں عاجز ہو جاؤں، میں کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں، میں اٹھنا چاہوں تو نہ اٹھ سکوں، میں نماز پڑھنا چاہوں تو نہ پڑھ سکوں، اے اللہ تلاوت کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں، اس چیز سے میری حفاظت فرما۔ آج موقع ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، آج ہم خیر کر سکتے ہیں، آج ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، آج ہم مسجدوں کی طرف جا سکتے ہیں، آج ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے سوچ سکتے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھ سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ نعمتیں چھین لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں عاجز ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، والکسل، اور اے اللہ سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ عاجز ہونا یہ ہے کہ بندہ سب کچھ ہے، کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اور سستی یہ ہے کہ کر سکتا بھی ہے لیکن کرتا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا وقت ضائع کر دیا، نماز کا وقت گزر گیا، 1 کا 2 کا 4 کا 6 کا، ساری زندگی گزر گئی۔ اللہ نے پیسے بھی دیے تھے، ساری زندگی حج کی توفیق نہیں ملی، سب کچھ تھا، پیسے تھے، صاحب نصاب تھا، اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی۔ اللہ پاک نے موقع دیا تھا کسی بیوہ کے اوپر خرچ کرنے کا، کسی یتیم کے اوپر خرچ کرنے کا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے، بہت موقع دیے تھے، لیکن یہ بدبخت ایسے ہی گزرتا چلا گیا، اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل
والجبن والبخل، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، بخل سے پناہ مانگتا ہوں، وغلبۃ الدین وقہر الرجال، اور اے اللہ میرے اوپر قرض اس قدر سوار ہو جائے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور لوگوں کے ظلم سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں اور قرضے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفر اور قرض آپ نے دونوں کو یکساں برابر کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ بعض دفعہ قرضہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ قرضہ لیا، اب نیت یہ ہے کہ میں نے واپس ہی نہیں کرنا، یہ کفر ہی تو ہے اور کیا ہے۔ قرضہ لیا اور ہڑپ کرنے کی نیت ہے، اور یہ نیت ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، یا یہ ہے کہ بس دیکھی جائے گی کبھی کر دیں گے، اور قرضہ سر پر لے کر دنیا سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہر بندے کی نماز جنازہ پڑھانے کی تھی، لیکن صرف قرض کے بارے میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جنازہ آتا آپ پوچھا کرتے اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ یا رسول اللہ دینا ہے۔ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا کر دیا جائے؟ یا رسول اللہ ہاں چھوڑا ہے۔ فرمایا اس کا قرضہ ادا کر دو، آپ نماز پڑھا دیا کرتے۔ جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیہ دین، اس پر قرضہ ہے؟ یا رسول اللہ ہاں اس پر قرضہ ہے۔ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا کر دیا جائے؟ یا رسول اللہ مال تو نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں نے نہیں پڑھانی۔ کوئی چھوٹی بات نہیں، آپ موجود ہوں اور پھر نماز جنازہ پڑھانے سے کسی کا انکار کر دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا کہ کیا ہو گیا اس بیچارے کا، کیا بنے گا کیا؟ جس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہوں، کیا بنے گا اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے، علیہ دینہ یا رسول اللہ، اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ فرمایا اے علی، اللہ تیری گردن کو بھی جہنم سے ایسے ہی محفوظ فرمائے جیسے تو نے آج اس کو بچا لیا۔ ہمارے ہاں کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں، جتنا چاہے کبھی کوئی آتا ہے جی میرا اپنا ہم زلف ہے، اس نے میرا پیسہ کھا لیا، میرا بھائی ہے وہ میرا نہیں دیتا، میرا رشتہ دار ہے، کوئی بینک رپٹ ہوتا جا رہا ہے، کسی کا دینا، کسی کا ساتھ لے کر گئے تو کیا بننا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا ماذا نزل من التشدید، اے اللہ کتنا سخت فیصلہ آپ نے کیا، ماذا نزل من التشدید، کتنا سخت فیصلہ آپ نے کیا، ماذا نزل من التشدید، کتنا سخت فیصلہ آپ نے کیا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو یہ سوچنے لگے ابھی کوئی آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، کوئی زلزلہ آئے گا، کوئی مصیبت آئے گی، کانپتے کانپتے سارا دن گزرا، ساری رات گزری۔ جب پورا دن اور رات گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہمیں نظر آیا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایسے کلمات فرمائے تھے، ہم تو کانپ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی جہاد میں شریک ہو، جہاد میں، اور پھر جہاد میں وہ شہید ہو جائے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن قرضہ پھر بھی نہیں معاف ہوگا، قرضہ نہیں معاف ہوگا۔ ایک آدمی جہاد میں شریک ہو، شہادت مل جائے، پھر اللہ اس کو زندہ کریں، پھر اس کو شہادت مل جائے، پھر اللہ اس کو زندہ کریں، پھر اس کو شہادت مل جائے، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر اس کے اوپر قرضہ ہے۔ یہ ہے وہ سخت فیصلہ جو اللہ نے کیا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من غلبۃ الدین، کہ میرے اوپر قرض کا ایسا بوجھ آ جائے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ میں پناہ مانگو وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ، میں کفر اور قرضے سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے کہا رسول دونوں برابر؟ فرمایا ہاں دونوں برابر۔ بعض دفعہ قرضہ بھی بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اگر یہ سمجھ کر اس نے قرضہ ادا نہیں کیا کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا تھا کہ میں نے ادا نہیں کرنا پھر بھی ادا نہیں کیا تو آخرت کے اندر کہاں سے لا کے دے گا وہ پیسے؟ 3 پیسے اگر کسی نے کسی کے دبا لیے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ 700 3 پیسوں سے کیا بنتا ہے؟ پیٹ نہیں بھرتا۔
لیکن بعض لوگوں کی عادت ہے کھاتے چلے جانا، کھاتے چلے ہڑپ کرتے جانا۔ بہرحال رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی، یہ ایک مستقل باب ہے، باب الاستعاذہ، حدیث پاک کے اندر مستقل باب ہے۔ اللہ کبھی توفیق دے ان تمام روایات کو پڑھنا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، استعیذوا باللہ من طمع یہدی الی طبع، اللہ سے پناہ مانگا کرو ایسی طمع سے۔ طمع کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، حرص کو طمع کہتے ہیں، حرص، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، من طمع، طمع، ایسی طمع سے پناہ مانگو، یہدی الی طبع، جو تمہیں پہنچا دے ایسے مقام پر جس پر اللہ مہر لگا دے، جس پر تم دین کو بدلنا شروع کر دو، جس پر لوگوں کے اندر لوگوں کی چاپلوسی شروع کر دو، اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرا دو، اللہ اور رسول کی نگاہوں سے اپنے آپ کو گرا دو، ایسے مقام پر پہنچ جاؤ جہاں تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جائے، ایسی طمع سے پناہ مانگو۔ کتنا دنیا میں رہنا ہے، کتنا کہ ہمیں کھانے کے لیے چاہیے، کتنا کہ ہمیں کتنے کا مکان چاہیے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو کافی سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ پاک میری ہر ضرورت کو پورا کریں گے، اگر کل میرے لیے کوئی ضرورت آئے گی اللہ اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بھی بنائیں گے۔ اور حرام کے دروازوں کو نہ کھولنا، اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کر جانا۔ تو بہرحال جیسا کہ شروع میں عرض کیا، ہر خیر اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اللہ توفیق نہ دے بندہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اللہ توفیق نہ دے تو بندہ کسی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں جو خیروں کے حاصل کرنے کے لیے آپ نے مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پناہ کا باب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ مجھے اس سے پناہ نصیب فرما، ان تمام چیزوں کو سیکھنا، ان کا اہتمام کرنا، ان دعاؤں کو مانگنا، ان پناہوں کو مانگنا، یہ ہمارے لیے خیر کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے، بڑی بہترین گزر سکتی ہے اگر تھوڑا سا ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدل لیں۔ آج ہم دنیا دار بن کر جینا چاہتے ہیں، تاجر بن کر مرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے مسلمان بن کر جینا ہے، میں نے مسلمان باپ بننا ہے، میں نے مسلمان خامند بننا ہے، میں نے مسلمان پڑوسی بننا ہے، میں نے مسلمان دکاندار بننا ہے، میں نے مسلمان بن کر جینا ہے، تو اللہ پاک مسلمان بن کر مرنا یہ ہمارے لیے مقدر فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔